بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ فاتح قادیانیت، ماہ شریعت، مہر طریقت، تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی گیلانی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان پیر کے دن 1275 بمطابق 4 اپریل 1859 کو گولڑا شریف راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 25 واسطوں سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے اور 36 واسطوں سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ بچپن ہی سے عبادت کی طرف مائل تھے، اکثر عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے۔ آپ اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے، غریب نواز اور مظلوموں کی حمایت کرنے والے تھے۔ تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے حرمین شریفین تشریف لے گئے اور فیصلہ کیا کہ اب باقی کی زندگی مدینہ منورہ میں بسر کریں گے، مگر جب وہاں آپ کی ملاقات سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوئی تو انہوں نے آپ سے فرمایا، آپ کے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے، اس کا سدباب آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ آپ وہاں خاموش بھی بیٹھے رہے تو بھی ملک کے علماء اس فتنے کی زد سے محفوظ رہیں گے اور عامت المسلمین اس کی دستبرد سے بچ جائیں گے۔ چنانچہ آپ ہندوستان واپس آ گئے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مجھے مرزا قادیانی کی تردید کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ شخص میری احادیث کو تاویل کی کینچی سے کتر رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ اس خواب کے بعد حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بقیہ زندگی فتنہ قادیانیت کے تدارک کے لیے وقف کر دی اور رد قادیانیت کے لیے کتابیں لکھیں اور مرزا قادیانی کی شر انگیزیوں سے عوام کو آگاہ کیا۔ ان دنوں مرزا قادیانی مسیح موعود اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ جب علماء اسلام نے مرزا قادیانی کے اس دعوے کی تردید کی تو اس نے چیلنج کرتے ہوئے اپنی کتاب ایام الصالح میں لکھا، اس وقت آسمان کے نیچے کسی کی مجال نہیں کہ میری برابری کا دم مارے۔ میں علانیہ اور کسی خوف کے بغیر کہتا ہوں کہ جو لوگ چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی اور کیا کیا کہلاتے ہیں انہیں میرے سامنے لاؤ۔ قادیانی فتنہ ابھرنے لگا تھا اور فساد فی الدین کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ چنانچہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم ملنے پر آپ نے 1899 میں شمس الہدایہ کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں قرآن و حدیث سے قطعی دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور وہ اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر زندہ ہیں اور قیامت سے پہلے آپ زمین پر نزول فرمائیں گے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتاب ایام الصالح میں بڑے تکبر کا مظاہرہ کیا تھا، جس پر تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شمس الہدایہ میں امتحاناً مرزا قادیانی سے پوچھا کہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا معنی بتائیں۔ یہ کتاب چھپ کر پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اس کی ایک کاپی مرزا قادیانی کو بھی قادیان کے پتے پر بھیج دی گئی۔ اس کتاب کے انداز استدلال اور طرز نگارش نے مسلمانان ہند میں ایک نئی روح پھونک دی۔ مرزا قادیانی جو بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، مگر حالت یہ تھی کہ جب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کلمہ طیبہ کے معنی پوچھے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ 20 فروری 1900 کو مرزا قادیانی کے خاص چیلے حکیم نور الدین نے حضرت قبلہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں 12 سوال لکھ بھیجے۔
آپ نے ان کے جوابات تحریر فرمائے اور حکیم نور الدین سے صرف ایک سوال کیا کہ آپ حقیقت معجزہ کی تشریح کریں، مگر آج تک اس کا جواب نہ آ سکا اور نہ قادیانیت اس کا جواب دے سکتی ہے۔ 20 جولائی 1900 کو مرزا قادیانی نے ایک اشتہار شائع کروایا اور حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو عربی میں تفسیر قرآن لکھنے کا مقابلہ کرنے کے لیے للکارا۔ مرزا قادیانی نے اس اشتہار میں مقابلے کی تمام شرائط خود ہی طے کی۔ مرزا قادیانی نے ایک اور اشتہار کے ذریعے ہندوستان کے تمام مکتبہ فکر کے 86 علماء پر مشتمل ایک فہرست شائع کی اور تمام ہندوستان کے علماء کو چیلنج دیا۔ 25 جولائی 1900 کو جب تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا قادیانی کا اشتہار گولڑا شریف میں موصول ہوا تو آپ نے اسی دن 14ویں صدی اخبار میں اپنا جوابی اشتہار شائع کیا کہ مرزا قادیانی کی تمام شرائط کے ساتھ چیلنج قبول ہے، اور آپ نے مناظرے کے لیے 25 اگست 1900 کی تاریخ مقرر فرمائی اور مرزا قادیانی کو مطلع کر دیا کہ آپ ازراہ مہربانی تاریخ مقررہ پر تشریف لے آئیں، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے مرزا صاحب اپنے دعوی مسیحت اور رسالت پر مجھ سے تقریری بحث کر لیں۔ مگر غلام احمد قادیانی نے تقریری مباحثے میں شکست کے خوف سے اس شرط پر آمادہ نہ ہوا اور تقریری مباحثے کی شرط کو نامنظور کرنے کی اطلاع گولڑا شریف بھیج دی۔ 24 اگست 1900 کو آپ گولڑا شریف سے روانہ ہوئے۔ راول پنڈی اسٹیشن سے بذریعہ تار قادیان میں مرزا قادیانی کو اطلاع کی کہ میں روانہ ہو چکا ہوں۔ پھر دوران سفر لالا موسیٰ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر اسی مضمون کا تار قادیان دوبارہ ارسال کیا۔ جب آپ لاہور اسٹیشن پر اترے تو 50 جید اور مستند علماء دین کی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ عوام اور علماء مشائخ نے آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ آپ نے لاہور پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ مرزا آیا ہے یا نہیں۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ برکت علی محمدن ہال بیرون موچی دروازہ میں قیام فرمایا۔ 25 اگست 1900 کو مناظرے کے دن بادشاہی مسجد لاہور کے مقام پر ملک کے طول و عرض سے ہزارہ مسلمان لاہور پہنچ گئے۔ علماء، مشائخ، درویش اور ہر طبقہ اور فرقہ کے لوگ، یہاں تک کہ قادیانی جماعت کے حمایتی اور ہمدرد بھی آ گئے تھے۔ لاہور کے بازاروں میں لوگوں کا ہجوم لگ گیا تھا۔ اس خاص موقع پر لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد کی وجہ یہ تھی کہ تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی مشہور زمانہ علمی اور روحانی شخصیت پہلی بار اسلام پر قادیانیت کے خطرناک حملوں کے دفاع میں مسلمانوں کے متفقہ نمائندہ اور قائد کی حیثیت سے میدان مناظرہ و مباحثہ میں تشریف فرما ہو رہی تھی، اور عوام اپنی آنکھوں سے 20ویں صدی کی سب سے بڑی اشتہاری تحریک کا حشر دیکھنا چاہتے تھے۔ مگر نبوت اور امامت کے جھوٹے دعوے دار مرزا قادیانی کو اب قدم باہر نکالنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ 25 اگست کا دن گزر گیا، پھر 26 اگست کا دن بھی چلا گیا، لیکن مرزا قادیانی کو نہ آنا تھا اور نہ آیا، بلکہ قتل ہو جانے اور بے عزتی کا خطرہ ظاہر کر کے قادیان میں ہی دبک کر بیٹھا رہا۔ قادیانی جماعت تمام تر کوششوں کے باوجود مرزا قادیانی کو لاہور لانے میں ناکام ہو گئی تو اس جماعت کے ایک وفد نے تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا کہ آپ مرزا صاحب کے ساتھ مباہلہ کریں، یعنی ایک اندھے اور اپاہج شخص کے حق میں مرزا صاحب دعا کریں، اور اسی طرح آپ بھی اندھے اور اپاہج کے حق میں دعا کریں، جس کی دعا سے اندھا اور اپاہج شفا یاب ہو جائے، اسی کو برحق مان لیا جائے۔ اس پر تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مرزا صاحب سے کہہ دیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آ جائیں، میں حاضر ہوں۔ تفسیر نویسی کے معاملے میں بھی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ ہاتھ میں قلم پکڑ کر تفسیر لکھنا تو عام سی بات ہے۔ ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس وقت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں کہ اگر قلم پر توجہ ڈالیں تو وہ خود بخود تفسیر قرآن لکھنے لگے۔ مرزا قادیانی پیر صاحب کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر چکا تھا، جس سے قادیانی حلقوں میں سخت مایوسی پھیل گئی اور بعض لوگوں نے قادیانیت سے تائب ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ 27 اگست 1900 کو قادیانیت کے مقابلے میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو فتح مبین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ اس خوشی میں بادشاہی مسجد لاہور میں 27 اگست 1900 کو مسلمانوں کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا۔ جلسے کی صدارت فاتح قادیانیت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ جلسے میں انتہائی ایمان افروز تقریریں ہوئیں اور ایک قرارداد بھی منظور کی گئی۔ اس قرارداد پر تقریباً 60 علماء کرام کے دستخط ہیں۔ قرارداد کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بزرگان دین اور مشاہیر اسلام کو علمی مناظرے کا چیلنج دینا محض جھوٹی شہرت حاصل کرنے کا اظہار ہے۔ پیر مہر علی شاہ کو جو چیلنج مرزا قذاب کی طرف سے دیا گیا وہ بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ مرزا قادیانی نے صرف شہی ماری تھی اور اپنے علم پر جھوٹا گھمنڈ کیا تھا۔ اگر اسے اپنے جھوٹے دعووں پر اعتماد تھا تو اسے پیر مہر علی شاہ سے تقریری مباحثے سے راہ فرار اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد قرآن کریم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے اجماع کے بالکل خلاف اور باطل ہیں۔ مرزا قادیانی نبوت کے غلط، بے بنیاد اور لغوی دعویٰ کی بنیاد پر خارج از اسلام ہے۔ مرزا قادیانی کا قادیان کو مکہ سے نسبت دینا، مسجد قادیان کو مسجد اقصی قرار دینا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا منکر ہونا، اللہ کے ایک برگزیدہ اور محبوب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی سخت توہین کرنا انتہائی شرمناک اور سراسر کفر ہے۔ مرزا قادیانی کی تحریریں اور اشتہارات بھی شرمناک جھوٹ اور بد زبانی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس لیے آئندہ اس کی تحریروں کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایک فیصلہ کن اور اٹل بات ہے کہ غلام احمد قادیانی کے عقائد یکسر خلاف اسلام ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں نہ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن میں لکھتا ہے کہ اگر پیر مہر علی شاہ مباحثہ منقولی اور اس کے ساتھ بیعت کی شرط نہ پیش کرتے جس سے میرا مدعا باقلی کالعدم ہو گیا تھا، تو اگر لاہور اور قادیان میں برف کے پہاڑ بھی ہوتے اور جاڑے کے دن ہوتے تو میں تب بھی لاہور پہنچتا۔ 15 دسمبر 1900 کو مرزا قادیانی نے اعجاز المسیح کے نام سے سورۃ فاتحہ کی تفسیر شائع کرتے ہوئے اس کو اپنی حقانیت کی آخری دلیل قرار دیا اور مولوی احسن امروہی کو معاوضہ دے کر اس سے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شمس الہدایہ کا جواب لکھوایا، جس کا نام شمس باغیہ رکھا گیا۔ ان دونوں کتابوں کے جواب میں تاجدار گولڑا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا علم اور استدلال کا لازوال شاہکار تصنیف فرمایا، جو 1902 میں سیف چشتیائی کے نام سے شائع ہوا، جس میں 100 کے لگ بھگ غلطیاں نکالی۔ اپنی تحریر میں مرزا قادیانی نے لکھا تھا فی 70 یوم من شہری الصیام، یعنی رمضان شریف 70 دنوں کا ہے۔ اس بات پر تو پیر صاحب کے مدرسے کے طلبہ نے بھی آوازیں کسیں کہ مرزا قادیانی کا رمضان شریف 70 دنوں کا ہوتا ہے۔ یہ کتاب مرزیت کے لیے بالکل موت ثابت ہوئی۔ علم کی دنیا میں سیف چشتیائی کو لازوال حیثیت حاصل ہوئی اور آج بھی حقانیت کے آسمان پر مہر منیر کی طرح نور فشاں نظر آتی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے قادیانیت، نیچریت، چکروالیت اور آل انڈیا کانگریس کی ہندوانہ کافرانہ سیاست کے خلاف مسلمانوں کی رہنمائی ہوئی۔ آپ برصغیر کے مسلمانوں کے ایمان کے پاسباں بنے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تعظیم و توقیر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا بلند کیا اور ایک تاریخی کردار ادا کیا اور رہتی دنیا تک قادیانیت پر ایسی دھاک بٹھائی کہ قادیانیت قیامت تک آپ کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتی۔ قادیانیوں نے اپنے حلقوں میں 1907 میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آنے والے سال میں جیٹھ کے مہینے سے پہلے انتقال ہو جائے گا، لیکن قادیانیوں کی یہ حسرت تو پوری نہ ہوئی۔ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مکہ میں یا مدینہ میں مرے گا، جبکہ فاتح قادیانیت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ بصیرت نے پہلے ہی یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ مرزا صاحب تو مدینہ شریف کی حاضری سے بھی محروم رہیں گے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور مرزا قادیانی مدینہ منورہ حاضری کے بغیر ہی انتہائی ذلت سے 1908 میں لیٹرین میں مرا، اور اس کی عبرتناک موت نے خود اس کے جھوٹے دعووں پر مہر تصدیق ثبوت کر دی۔ آج اس مارکہ حق و باطل کو 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور قوت حق کی پے در پے فتوحات کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارفانہ لک ذکرک کے مصدق ہر طرف بول بالا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قادیانیوں اور قادیانی نوازوں کی سازشوں سے بچائے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔